عرفان رضوی بھائی اور ڈاکٹر سید مسعود بھائی کا تعاون شامل حال ہے۔ آپ تمام مومنین سے ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے اور محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں ملتمس ہوں جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آج کے مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی اللهم صل على محمد محمد وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ جناب ڈاکٹر مسعود صاحب بڑے سینئر ممبر ہیں کمیونٹی کے، اور کمیونٹی ان کی خدمات کے لیے مشکور ہے۔ ان کی خوش دامن محترمہ نصرت فاطمہ جو پوتی ہیں لکھنؤ کے عظیم خاندان اجتہاد کے فرد جناب سرکار نجم الملت کی، وہ علیل ہیں، ان کے لیے خاص دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سسٹر ممتاز فاطمہ جو بہن ہیں جناب فرخ نقوی صاحب کی، وہ بھی ایک سینئر ممبر ہیں کمیونٹی کے، ان کے لیے بھی دعائے صحت کی گزارش ہے۔ اور مولانا اشفاق وحیدی صاحب نے ہمیں آج میسج کیا کہ ایک مومن ہے جناب ذوالفقار صاحب، ان کی کڈنی کا آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعائے صحت کی گزارش 5 مرتبہ ام یجیب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یجیب المفتر اذا دعاہ ویکشف السوء ام یجیب المفتر اذا دعاہ ویکشف السوء أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين وظهر الظاهرين۔ دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي حیدر. جزاکم اللہ. ہم کربلا کی تاثیر کے موضوع پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور سلسلہ مجالس کی تیسری گفتگو ہے. اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ارشاد فرمایا مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا نے فرمایا کہ احب من کنت تحب وابغض من کنت تبغض. جن ہستیوں سے محبت کرتے تھے انہی سے محبت کرتے رہو اور جن سے بغض رکھتے تھے انہی دشمنان اہل بیت سے بغض رکھتے رہو. حتی یظہر اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ عز وجل ہمارے قائم کو ظاہر کر دے. یہاں تک کل بات پہنچی ہے اور ہم نے عرض کیا کہ کربلا کی بنیادی ترین تاثیر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عقیدے کو تا قیام قیامت تک زندہ رکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غور فرمائیے گا کہ یہ جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہماری قائم کی غیبت میں ان سے محبت کرتے رہو جن سے محبت کرتے تھے، انہی سے دشمنی رکھتے رہو جن سے دشمنی کرتے تھے. یعنی یہ 12 کا عدد نہ 13 ہو سکتا ہے نہ 11 ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معصومین علیہ السلام 14 ہی ہیں، نہ 13 ہو سکتے نہ 15 ہو سکتے ہیں. بے شک. کیا کہنے سبحان اللہ. تو خدائے سبحان نے یعنی فقط 14 ہستیاں منزل تطہیر پر خلق کی ہیں. باقی ساری کائنات اگر طہارت چاہتی ہے تو ان کے وسیلے سے. بے شک. اور یہ جو فقط کا معنی ہے یہ ہم نے آیت تطہیر میں موجود لفظ انما سے لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انما لغت عرب میں ایک لاک کی طرح ہے. واہ. وہ لاک کے اپنوں کو جانے نہیں دیتا، غیروں کو آنے نہیں دیتا. سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد سبحان اللہ. اگر یہ ڈسٹربنس ہے I think مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو آپ ٹھیک کر لیجئے گا. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. غور فرمائیے گا انما ایک لاک کی طرح ہے، یعنی اپنوں کو جانے نہیں دیتا، یہ غیروں کو آنے نہیں دیتا اندر. بھائی واہ کیا کہنے قبلہ. یعنی سورہ نساء کی آیت اثیر تو آپ سب جانتے ہیں لیکن میں آپ کے اور مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد. اللہ کہتا ہے جیسا ایک میں ہوں ویسا ایک کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. انما اللہ الہ واحد، جیسا ایک میں ہوں ویسا ایک کوئی نہیں ہے. بے شک. یہ انما ایک لاک ہے، یعنی آپ بھی ایک ہیں لیکن انما اللہ الہ واحد چونکہ انما لگا ہوا ہے یعنی جیسا ایک اللہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک آیت اللہ کے بارے میں سنی، اب ایک آیت رسول اللہ کے بارے میں بھی سن لیجئے گا. سورہ کہف 18واں سورہ، آیت کا نشان 110. اور یہ آیت نمبر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اس لیے کہ میرے مولا علی سے منسوب ہے. 110ویں آیت. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سورہ کہف یا علی. سورہ کہف آیت نمبر 110 سورہ نمبر 18. ارشاد اقدس الہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یعنی بشر تو بہت ہے کائنات میں لیکن جیسے بشر مصطفیٰ ہے ویسا بشر کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا کہنے. تو جیسے خدا واحد ہے ویسا واحد کوئی نہیں، جیسے بشر مصطفیٰ ہے ویسا بشر کوئی نہیں. تیسری آیت بھی سن لیجئے گا سورہ توبہ آیت نمبر 28 یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے ایمان والو جیسے مشرک نجس ہے ویسا نجس کوئی نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہاں پر مشرک سے مراد عیسائی اور یہودی نہیں ہے کیونکہ وہ تو کئی فقہاء کرام کے فتوے کے مطابق پاک ہیں. یعنی واقعاً جو بت پرستی میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، اللہ نے کہا کہ جیسے مشرک نجس ویسا نجس کوئی نہیں، جیسا خدا واحد ویسا واحد کوئی نہیں، جیسے رسول بشر ویسا بشر کوئی نہیں، جیسے مشرک نجس ویسا نجس کوئی نہیں. انما کا مطلب واضح ہو گیا. اب ذرا آئے ولایت کو پڑھیے گا سورہ مائدہ آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ
व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमुना अस्सलाता व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। जैसा वली अल्लाह है वैसा कोई नहीं, जैसा वली रसूलुल्लाह है वैसे कोई नहीं, जैसा वली मेरा मौला अली है वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। नाराए हैदरी। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहु। सुभान अल्लाह। यानी कुछ और भी होंगे वली, लेकिन जैसे वली अली है वैसा वली कोई नहीं। बेशक अल्लाह ने मेरे मौला का नाम ही ऐसा रखा है कि कोई मोहम्मल भी बनाना चाहे तब भी उसमें हुस्न पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या कहने। बेशक हम उर्दू में मोहम्मल अल्फाज कहते हैं ना, जैसे खाना वाना, अब जो वाना है ना ये मोहम्मल है। पंजाबी में जैसे शीन से कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, ये बात पहुंची। हम उर्दू में कहते हैं खाना, पंजाबी में कहते हैं रोटी शोटी। उर्दू हाँ, क्या बात है आपकी। मैं उर्दू में वाव से कहते हैं ना, अब गुस्से में हम कहते हैं कभी मेरा हाथ वाथ लग जाएगा, तो ये जो वाना है ये बात, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये मोहम्मल है। लेकिन कोई मेरे मौला का नाम मोहम्मद बनाना चाहे तब भी बनेगा नहीं। यानी अगर कोई तंज में कहना भी चाहे कि कोई होगा अली वली, अली वली, अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद भी बनाओगे मेरे मौला का नाम, तो मेरे मौला की एक और फजीलत जाहिर हो जाएगी। तो जैसे मेरे मौला वली वैसा वली कोई नहीं। ये इन्नमा से, इन्नमा जैसे अहले बैत ताहिर वैसा ताहिर कोई नहीं। ख्वाजा हसन निजामी को भी लोग वलीउल्लाह कहते थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप वलीउल्लाह हैं तो फिर अली क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारी मिसाल वैसी है जैसे मालिक का एक नौकर हो। मालिक उस नौकर पर एहसान करते हुए नौकर को भी अपने घर ही से खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। सुभान अल्लाह। तो मालिक ने उसे भी अपने घर से खिलाया, तो खा वही रहा है मालिक, नौकर को भी वही खिला रहा है। क्या कोई कह सकता है कि मालिक और नौकर दोनों बराबर हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, फर्क यह है कि मालिक अपना खाता है, नौकर वो खाता है जो उसे मालिक से मिलता है। बेशक, क्या कहने। तो दुनिया में बहुत से वली होंगे, अली की विलायत खुदा दादी है, बाकी जो किसी के पास वली अता करता है। अगर वाकई साहब विलायत है तब की बात कर रहा हूं, इसलिए कि अली खुद आलम इम्कान है। जैसे वली अली वैसा वली कोई नहीं, कोई है और अली खुद आलम इम्कान है। अली मौला मोमिनीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर आप सुनने के मिजाज में तो मैं कुछ जुमले कह दूं। अली कुतुब आलम इम्कान है, अली मौला मोमिनीन है, अली यासूबुद्दीन है, अली नबी अज़ीम है, अली मुबीदुश शिर्क वल मुशरिकीन है, अली कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, अली अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है। सुभान अल्लाह। अली शबीह हारून है, अली नफ्सुर रसूल है, अली ज़ौजुल बतूल है, सुभान अल्लाह। अली सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बरारा है, कातिल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, हिबुल लिवा है, सय्यदुल अरब है, कशाफुल कुर्ब है। क्या कहने, क्या कहने किबला। सुभान अल्लाह। नारा हैदरी। सुभान अल्लाह। ऐसे मेरा मौला वली वैसा कोई नहीं। ये अच्छी तरीके से बात अपने और गैर बिठा लें दिमागों में। अली कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सय्यदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक अकबर है, अली अबू सिब्तैन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली जुल्करनैन है, अली हादी है, अली दाई है, अली शाहिद व मशहूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। यकीन फरमाएगा इन अल्फाज की वजाहत पे पूरा एक अशरा चाहिए। बेशक। अली गुर्रतुल मुहाजिरीन है, अली सफ़वतुल हाशिमीयीन है, अली कर्रार गैर फर्रार है, अली बरादर जाफर तैयार है।
सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह हाजिमुल अहज़ाब कासिमुल असलाब है, मुइज़्ज़ुल औलिया है, मुज़िल्लुल आदा है, अख्तमुल खुतबा है, क़ुदवतु अहलिल किसा है, इमामुल आइम्मा है, अत्किया वल अत्किया है, कायदु अहलिल बता है, अबू सय्यद शुहदा है, मुमीतुल बिदअ है, मुहय्यिस सुन्ना है, मौज़िउल अजब है, सरदार अरब है, वारिस इल्म रिसाला है, लईसुल गाबा है, हुस्नुल हसीन है, खलीफतुल अमीन है, तरगाम है, अबुल ऐतान है, वसी है, वली है, हाशमी है, मक्की है, मदनी है, अबतई है, तालिबी है, उर्वतुल वुस्का है, गैसुल वरा है, मिस्बाहुद्दुजा है, इब्न अम्मिल मुस्तफा है, वलीयुल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, ऐनुल्लाह व यदुल्लाह है, खाज़िनु इल्मिल्लाह है, और हुब्ब अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यो गाली अली है क्या कहने, सुभान अल्लाह गालिब सुभान अल्लाह, अला माशाअल्लाह, कुल्ले वाह। गालिब अली अलैहिस्सलाम सलामत अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अरे सलामत रहे सुभान अल्लाह, अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। कहने, सुभान नारा अल्लाह। एक ऐसा लगाइए कि आवाज गायब ना हो, सही तरीके से। नारे फिर गाइए। हैदरी, यो अली, यो अली अली नारा हैदरी। अली हैदर। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बात वाज़ेह हो गई? वाह। तो जैसे मेरा मौला वली वैसा कोई नहीं, और हम तो अली के नौकरों के नौकर हैं। बेशक अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मौलाना इस पुरजोश अंदाज में फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बयान कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? अव्वल तो ये किसी को सोचना नहीं चाहिए, मजलिस का मकसद ही असल में ये होता है। सुभान अल्लाह क्या कहने। क्या कहने, सुभान अल्लाह। लेकिन उसकी वजह एक ये भी है, कल मैं किसी खतीब का क्लिप सुन रहा था, उन्होंने कहा कब तक सलमान के फजाइल पढ़ते रहोगे, तुम खुद सलमान कब बनोगे? मैं उन मोहतरम खतीब से पूछना चाहता हूं कि कितना अरसा हो गया आप खुद सलमान बने हुए? वाह 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 सुभान अल्लाह क्या कहने किबला। सही आप खुद कितने अरसे से सलमान बने हुए? जो आप दूसरों से कह रहे हैं कि कब सलमान बनोगे, अगर आप सलमान नहीं तो दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि तुम कब सलमान बनोगे? क्या कहने, अल्लाह ताला ने सूरह सफ में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जो खुद कर नहीं सकते हो? वाह 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 वाह। भाई मुझे गुज़िश्ता 100 सालों में कोई एक शख्सियत तो ऐसी बताइए जिनके बारे में आप कुरान पर हाथ रख कर कह सकें कि ये अपने जमाने के सलमान है। वाह 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 वाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। गैबत कुबरा के 1200 साल में 313 सलमान तो पैदा हो नहीं सके। वाह 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 बेशक 313 सलमान पैदा हो चुके हो, मौला का ज़ुहूर हो चुका होता। सुभान अल्लाह क्या कहने। ऐसी कैसी बातें मिंबरों से शुरू हो गई हैं, हिफ्ज़ मरातिब का कोई एहसास ही नहीं रहा। सलामत रहे आप, माशाल्लाह। मौला खुश रखे किबला आपको। क्या कहने, किबला की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फरजन। सुभान अल्लाह क़िबला, माशाअल्लाह। लेकिन खतीब पढ़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। लिहाजा कसरत के साथ एक हदीस नकल हुई है, कसरत के साथ कई किताबों में है, इन्ना अमरना। और जब हम किताब कहते हैं तो उसका मतलब आज के जमाने की किताब नहीं, मैं सदियों पुरानी किताबों की बात करता हूँ। इन्ना अमरना सअबुन मुस्तसअबुन ला यतहम्मलु इल्ला मलकुन मुकर्रब औ मुमिनुन इम्तहन अल्लाह क़ल्बहु बिल ईमान। का हमारा, सुन लीजिएगा अब, ये हमारा अम्र विलायत इतना सख्त है कि उसे तहम्मुल कर ही नहीं सकता कोई, मगर ये कि वो मुकर्रब फरिश्ता हो या ऐसा मोमिन हो जिसके कल्ब का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया हो। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी विलायत को तहम्मुल करना कोई आसान बात नहीं है। ये हत्ता ये कि बाज अहादीस में इसी जुमले में साथ में नबी का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, यानी हमारी विलायत का कोई मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता, या तो वो मलक मुकर्रब हो या नबी मुरसल हो या वो मोमिन हो कि जिसके कल्ब का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। सुभान अल्लाह। इस विलायत को तहम्मुल करना कोई मामूली बात नहीं। क्या हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखे बगैर हर एक को बस अलकाब देते चले जाएं? इस हदीस की एक वजाहत ये भी की गई है कि मोमिन जब भी,
یعنی اس کا قلب تحمل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ مومن جب بھی مولا علی علیہ السلام کی کسی فضیلت کو سنتا ہے تو اسے قرار ہی نہیں ملتا جب تک وہ فضیلت کسی دوسرے مومن بھائی کو نہ سنا دے. ارے کیا کہنے، واہ واہ واہ، بے شک ارے بے واہ شک، کیا واہ کہنے کے بلا، بے واہ، شک ارے یا علی. رائے عصمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. محمد وعلى محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومن کو اس وقت تک قرار نہیں ملتا جب تک کہ وہ مولا علی کی فضیلت کو کہیں سنا نہ دے. جو شعرا کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ شعر لکھ دیا ہے تو یقیناً کسی کو سنانا ضروری ہے، ورنہ یہ کہ وہ کھانا ہضم ہونا مشکل. تو خیر بہت محترم شعرا بھی ہیں اور ہم ہمارے دوست عزیز احباب بھی ہیں، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. لیکن مومن کے لیے تو یہ بات ہے کہ اگر اس نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت سنی ہے تو اس کے دل کو قرار نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے کسی دوسرے مومن بھائی کو نہ بتا دے. سبحان اللہ. یہ حتیٰ ہے کہ کم سے کم گھر میں نہ بتا دے، مومن زوجہ کو نہ بتا دے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اگر یہ گھر کے باہر نہ لے کے جائیے، گھر کے اندر بھی یہ بات بے شک سبحان اللہ. بہت ضروری ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان ایسا ایمانی رشتہ ہونا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. یہ جو ویسٹرن ورلڈ نے سکھلا دیا نا ہمیں کہ اگر شوہر نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے، دیکھیں یوزولی ہوتا یہی ہے کہ شوہر کی جانب سے کبھی غصے کا اظہار ہو جاتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے. میں مجالس پہ سنا چکا ہوں، لا تغضب انت الغضبان، غصے کے عالم میں کبھی فیصلہ نہ کرنا، اور غصے کے عالم میں شیطان بہت سے کام کروا جاتا ہے. وہ ایک اپنے شوہر کی ڈیوٹی اپنے مقام پر ہے. لیکن یہ جو دماغوں میں ڈال دیا حتیٰ پیرنٹس کی جانب سے ڈاٹرز کے لیے کہ تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو خود اسٹیٹ ہی ذمہ داری لے لیتا ہے، ورنہ پاکستان میں بھی تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دبنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا کوئی ایک بات ہو، ایک فون پر آئی ایم جسٹ ون کال اوے، فون کرنا میں آ کے لے کے جاؤں گا تمہیں. یہ ہم کیا سکھلا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو؟ گھر توڑنا سکھلا رہے ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کسی سے کہ کسی خاتون کی مجلس میں یہ تک بیان کیا گیا یا کسی لیکچر میں یہ تک کہا گیا کہ اگر تمہیں تمہارے شوہر کی شکل اچھی نہیں لگتی تو شریعت نے حق دیا ہے کہ خلا لے لو، طلاق لے لو. اللہ اکبر. یقین فرمائیے اگر ہم نے اس فیملی انسٹیٹیوشن کو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین شریعت میں قائم کیا تھا، اگر ہم نے اسے بریک کیا کہیں کے نہیں رہیں گے ہم. آپ دیکھ رہے ہیں ان کا حال کیا. آج کی جو سوسائٹی ہے اکثر لوگ بغیر شادی کے رہتے ہیں یہاں پر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنا بڑا گناہ کبیرہ کتنا کامن ہو گیا ہے، یعنی ایک نارم بن گیا. ہمیں بھی عجیب نہیں لگتا اگر ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ بغیر شادی کے رہ رہے ہیں. ارے چاہے کرسچن بھی ایتھیسٹ بھی اپنے حساب سے شادی کر لو کم از کم، لیکن نہیں کرنی. اس لیے کہ کوئی کسی کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہونا چاہتا، یہ وجہ ہے نا. اور اگر شریعت کے اعتبار سے اب ایک مومن لڑکا مومن لڑکی وہ ازدواج میں بند گئے، ظاہر مومنوں میں کم سے کم اس طرح سے تو ہے کہ وہ ازدواج کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تو پھر بھی ایک سب کانشیس میں ایک بات یہاں رہتے ہوئے، اور پھر پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی تقریباً اب یہی کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میں فائنل ورڈ ول بی مائن، یعنی اگر اس نے سامنے سے کچھ کہا ہے تو آخری جملہ مجھے ہی کہنا ہے تاکہ وہ سامنے والا چپ ہو. میں کیوں چپ کروں؟ بالخصوص میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میری ماں بہنوں کے لیے، دیکھیں اللہ نے آپ کو ایک اور فطرت عطا کی ہے. اللہ نے حدیث میں آیا ہے، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ المرأۃ ریحانۃ، عورت جو ہے نا خوشبودار پھول کی طرح ہے. قہرمانیہ نہیں، آگے اس میں لکھا ہوا ہے عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے اعتبار سے وہ کام کاج نہیں تھی، لہٰذا اس کی فطرت بھی الگ بنائی ہے. وہ ایک خوشبودار پھول کی طرح ہے، اسے ملائم ہونا چاہیے مزاج میں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہرگز سرٹیفکیٹ نہیں ہے مردوں کو ڈکٹیٹر بن جانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین پیغام ماشاءاللہ. آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھانی ہے، لیکن آپ نے گھر میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا. لیکن میری بہنوں سے میری گزارش ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آرگومنٹ اتنا زیادہ بڑھاتی ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، فار دا سیک آف آرگومنٹ، فار دا سیک آف آرگومنٹ، اور اس کے بعد میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت ہے، میں یہاں اشارہ نہ کروں تو کہاں کروں گا، پھر وہ جو انٹیمیسی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں انٹیمیسی بریک ہوئی، وہاں
फैमिली के अंदर जो वार्मनेस होनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। वाह नारायण अल्लाह अकबर अल्लाह। कोशिश कीजिए कि रात बिस्तर पर जाते हुए कम से कम अपने दिन का जो झगड़ा है वो वहीं पर सॉल्व करें, मामला खत्म करें, ना बढ़ाएं इसे आगे। अहादीस में आया है कि अगर वो रात से झगड़ा आगे बढ़ जाए तो शैतान के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मौका होता है कि मियां और बीवी नाराज होकर एक दूसरे के साथ सोएं। शैतान खुश हो। शैतान क्यों खुश हो रहा है? शैतान इसलिए खुश हो रहा है कि मैंने फैमिली में एक हल्का सा एक बाल आ गया दरमियान में, हाय हाय। और अगर इसे हमने सॉल्व ना किया, अगले दिन फिर वही आर्गुमेंट, तीसरे दिन फिर वही आर्गुमेंट, ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। पाइल अप, इतना ज्यादा पाइल अप हो जाता है कि आखिर में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे होते हैं कि बस हमारे बच्चों की शादियां हो जाए, उसके बाद हमने ब्रेकअप प्लान किया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग जो है वो बच्चों के इज़्दिवाज प्लान करते थे, यहाँ पर हम ब्रेकअप प्लान कर रहे हैं क्या? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो विलायत का सिस्टम बनाया ना, अल्लाह वली, रसूलुल्लाह वली, मौला अली और औलाद अली वली, उसके बाद गैबत इमाम में फुकहा के पास कहा कि फुरोए दीन के लिए फतवा लेने उनके पास जाओ, उन्हें एक विलायत मखसूस अता की। घर में बाप वली और फिर शौहर के घर में आ जाए तो शौहर वली। ये जो विलायत का सिस्टम है, अगर आपने इसे तोड़ दिया, ऐ मेरी बहन, मुझे किसी ने अच्छी बात कही थी कि अब भी तक कम से कम हमारे कल्चर में है कि हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन जब आप यहाँ के कल्चर में ढलते चले जाए तो फिर हस्बैंड वाइफ नहीं, फिर पार्टनर है। नो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको काइंड ऑफ पार्टनर नहीं बनाया बल्कि हस्बैंड एंड वाइफ बनाया है। वाह। शौहर और जोजा, उसमें बात ही कुछ, मानवियत ही कुछ अलग है। इसको बाकी रखें, उस इंटीमेसी को बाकी रखें। थोड़ा सा झुक जाइए, ऐ मेरी बहन, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अगर मैं क्या अर्ज करूं कि मैं बार बार मुझे जुमला कहने पे मजबूर हो जाता हूं कि इसकी वजह से कि जो मर्द है ना वो कहीं नाजायज फायदा ना उठाए, जो बदकिस्मती से बाज मकामात पे उठा लेते हैं। ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी तरीके से खानदान को जोड़ के रखें, टूटने ना दें प्लीज। और जब आपने खुद में ये देखा कि खिंचाव शुरू हुआ, लाजमन इसका असर बच्चे पर आएगा, मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं। हो नहीं सकता बच्चे में इसका असर ना आए। सही बात है, सही बात है। ये सारी बात कहां से शुरू हुई थी? जैसे मेरा मौला अली वली वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मते जनाबे या अली, अज़मते जनाबे अली बतूल अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम की जिंदगी में रहा है, मौला अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी रहा है कि मसलन सहरा में निकल जाना सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के साथ कुछ गुफ्तगू के लिए, ऐसे हैं वाकयात। यानी इसका मतलब यह है कि खुद घर में वक्त देना, जबकि वो दोनों इस्मती रिश्ता है, जाहिर है कि वहां पर किसी किस्म का कोई तसव्वुर भी नहीं है तरके औला का, लेकिन ये खुद सारी बातें समझाई जा रही हैं कि गैजेट्स में वक्त देने के बजाय बच्चों को वक्त दें, फैमिली पे वक्त दें। अच्छा, बात ये कर रहा था मैं कि उस हदीस के बारे में कि मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत सुनता है कोई मोमिन तो उसे उस वक्त तक चैन नहीं मिलता जब तक कि दूसरे मोमिन भाई को ना बताए। तो उसमें मैं से बात निकली थी कि आप घर में शेयर कीजिए, ऐसा एक दीनी माहौल होना चाहिए और एक विलाई मौलाई माहौल होना चाहिए घर में। बेहतरीन पैगाम, माशाअल्लाह। ये जो मौलाई, मैंने न्यूजीलैंड में एक मोमिन के घर में गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनके घर में कुछ दिन रुका मैं। वाकई एक मौलाई माहौल आपको फील हो जाता है। यानी क्या? यानी कि बाप खुशी महसूस करे अपने बच्चे को फजीलत अली इब्न अबी तालिब बयान करते हुए। क्या कहने, वाह वाह वाह। बच्चा दूर से कहे, बाप को देख के कहे नारा हैदरी या अली। वाह 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 वाह। मुझे बताइए, जिस घर में ऐसा मौलाई माहौल हो तो शैतान घुस सकता है क्या उस घर में? अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ये घर का माहौल होना चाहिए। और ये जो आप देखते हैं ना, कभी कभी मैं खुद भी मौला अली सलाम के फजाइल पढ़ते हुए अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता हूँ।
اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مومن کو سب تک چین نہیں ملتا جب تک مولا علی کی وہ فضیلت جو وہ جانتا ہے اپنے کسی دوسرے مومن بھائی کے ساتھ شیئر نہ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سلامت رہیے سلامت رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقعاً کیا اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کیا طریقہ اختیار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکویناً یعنی نظام خلقت میں ان بلٹ یہ رکھا ہے مومن کی اللہ اکبر کہ علی کے فضائل وہ خود بخود آگے پہنچاتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ بہت عمدہ. حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ اس کے دل کو سکون ہی نہیں ملے گا اور اس وقت تک جب تک وہ منتقل نہ کر دے. اب سمجھ میں آیا حضور نے کیوں کہا تھا کہ یہ علی کی ولایت میں پہنچا رہا ہوں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. واہ 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 سبحان اللہ اس سبحان لیے کہ علی کی ولایت محتاج نہیں ہے کسی پہنچانے والے کی, وہ تو کہیں نہ کہیں پہنچ کے رہے گی. تمہیں سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم علی کی ولایت دوسروں تک نہیں پہنچا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اظہار ولایت امیر علی علیہ السلام سلام اللہم صلی واہ واہ واہ. تو یہ بھی یاد رکھے گا مولا علی علیہ السلام کے ذکر سے ہماری مراد یعنی تمام ائمہ علیہ السلام کا ذکر کہیں نہ کہیں گھر میں کسی نہ کسی انداز سے ہوتے رہنا چاہیے. کیونکہ یاد رکھے گا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا فقط علی پر ختم نہیں ہو جاتا. کیا کہنے کیا کہنے. من کن تو مولا فہذا علی مولا یعنی من کن تو مولا فہذا حسن مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. من کن تو مولا فہذا حسین مولا. من کن تو مولا فہذا علی ابن حسین مولا. من کن تو مولا فہذا محمد ابن علی الباقر مولا. من کن تو مولا فہذا جعفر ابن محمد صادق مولا. من کن تو مولا فہذا موسیٰ ابن جعفر الکاظم مولا. من کن تو مولا فہذا علی ابن موسیٰ الرضا مولا. من کن تو مولا فہذا محمد ابن علی التقی الجواد مولا. من کن تو مولا فہذا علی ابن محمد النقی الہادی مولا. من کن تو مولا فہذا حسن ابن علی العسکری مولا. من کن تو مولا فہذا مہدی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے کیا کہنے. بے شک بے شک. تو ائمہ علیہ السلام مرزا سلامت علی دبیر علیہ رحمہ کے شاگرد جناب مشیر لکھنوی صاحب کا ساقی نامے کا بند ہے تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ. تو اپنے ایک جام پہ کسی کو کہہ رہے ہیں وہ کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. برابن طہورا 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے. بتلائے دیتا ہوں مرزا سلامت علی دبیر کے شاگرد ان کا یہ بند پڑھنے لگا ہوں. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے عظمت ساقی کوثر علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ سلامت رہے ماشاءاللہ. کلنا نور واحد. ایک ہی سلسلہ ہے پورا. لہٰذا مولا علی کا ذکر کیجئے تو وہی ذکر امام صادق علیہ السلام ہے. ذکر امام صادق علیہ السلام کیجئے تو وہی ذکر امام رضا علیہ السلام ہے. بے شک. تو جیسے جیسے جس امام کی ولادت شہادت آئے کوئی نہ کوئی گفتگو کوئی نہ کوئی بات گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر بھی ہونی چاہیے. بے شک. اور خشک انداز میں نہیں مولائیت کے انداز میں. کیا کہنے. سبحان اللہ. بہار انوار کے جلد نمبر 50 کی روایت ہے متوکل ملعون کے بارے میں. شراب پی رہا تھا اور اس نے امام ہادی علیہ السلام کو دربار میں بلایا ہوا تھا 10ویں امام کو. ناولہ الکاس التی کانت فی یدہ. استغفر اللہ. میں کیا کروں. مولا کے سامنے جام آگے بڑھایا اس ملعون نے. اللہ اکبر. جانتے مولا نے کیا کہا. واللہ ما یخامر لحمی و دمی قط. نہیں فرمایا کہ شراب نجس ہے میں اس سے دور ہوں. نہیں
بلکہ فرمایا ہمارے گوشت و خون میں کبھی شراب شامل ہی نہیں رہی ہے. ہائے 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 کیا کہنے قبلہ کیا بے کہنے شک واہ واہ واہ. ہے جملہ پہنچا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی فقط میں نہیں، میرے بابا محمد تقی علیہ السلام، ان کے بابا علی رضا علیہ السلام، ما یخامر لحمی و دمی قطو. میرے بابا محمد تقی، ان کے بابا علی رضا علیہ السلام، ان کے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام تک، اور مولا علی علیہ السلام سے حضرت ابو طالب اور آقا عبد المطلب علیہ السلام تک، اور اس پوری بلڈ لائن میں حضرت آدم علیہ السلام تک یہ نجاست کبھی ہمارے گوشت و خون میں شامل ہی نہیں رہی ہے. بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ماشاءاللہ. یہ ایمان ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا آپ نے اپنے گھر کے ماحول سے انشاءاللہ ولایت کو بھی سٹرونگ کرنا ہے، اور برات از اعداء اہل بیت کو بھی سٹرونگ کرنا ہے. بے شک. ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ یہ پکا ہونا چاہیے. یقین فرمائیے گا، علی کو نہ ماننے والا دنیا میں حکم اسلام میں ہو سکتا ہے، آخرت میں حکم کفر میں. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے قبلہ کیا کہنے. سلامت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ ہلکا سے بھی کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا. ہائے ہائے. اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ان واقعات کو بیان کرنے کی. اگر یہی بات ہے تو جان لیجئے مولا علی علیہ السلام وہ بھی اگر اپنی ظاہری خلافت میں 3 شخصیتوں کو قبول کر لیتے نا تو نہ جمل پیش آتی، نہ صفین، نہ نہروان. بے شک بے شک سبحان بے اللہ. شک بے شک قبلہ بہت عمدہ سبحان اللہ بہت عمدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی کمپرومائز کر لیتے. اچھا ابھی کہیں اور دماغ نہ چلا جائے آپ کا، میری مراد مولا اگر قبول کر لیتے طلحہ زبیر اور حاکم شام سے. واہ واہ بہت خوب. سلامت رہے قبلہ سلامت رہے. کیا بات ہے. بے بے شمار. بے شمار. وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. سبحان اللہ. سلامت رہیے. واہ 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 سبحان اللہ. اصل لفظ میں نے مولا علی کی ظاہری خلافت استعمال کیا تو جنرلی آئی ایم اسپیکنگ، یعنی مثلا چونکہ طلحہ اور زبیر نے جنگ جمل شروع کی زوجہ رسول کے ساتھ مل کر، حاکم شام نے جنگ صفین شروع کی، اور صفین ہی کے شکم سے برآمد ہوئی جنگ نہروان. واہ. اتنا امیر المومنین کا وقت تلف ہوا، کتنے افراد مارے گئے، اصحاب شہید ہوئے. کیا ضرورت تھی مولا کو سب کرنے کی؟ ہے. مولا صرف یہ کر لیتے کہ طلحہ اور زبیر کو کسی جگہ کا گورنر بنا دیتے، معاویہ کو شام کا گورنر پہلے سے جو تھا وہ رہنے دیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آنا تھا. فساد سے بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت بدل دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے ماشاء اللہ. شریعت کے ساتھ اگر آپ نے بنیادی بدل دی شریعت کی تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بھائی واقع غدیر شریعت کا شناختی کارڈ ہے. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے کیا کیا کہنے. بھائی واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. یہاں ایک سلوات کا حق تو بنتا ہے ہمارا. اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. فہذ علی مولا علی علی علیہ السلام. سلام. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنے. کا حق صلوات سے زیادہ کا ہے. کیا کہنے. بہت ماشاءاللہ آپ کا اس نے سماعت اور عزت افزائی. واقع غدیر شریعت کا شناختی کارڈ ہے میرے بھائی. بے شک. شناختی کارڈ گم تو سب کچھ گم. ہائے ہائے. واہ واہ. بھائی کیا کہنے کیا سبحان کہنے. اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. شناختی کارڈ گم تو پاسپورٹ بھی نہیں بنے گا، اور علی کی محبت کا پاسپورٹ چاہیے جنت میں جانے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا مسلمانوں کی بڑی شخصیت نے کہا ہے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک اسے ولایت یا محبت علی ابن ابی طالب کا جواز نہ ہو جس کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. قسیم النار والجنہ علی علیہ السلام. سلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. جل فرج. کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور اسی غدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے عقیدہ برات از اعداء علی.
ان واقعات کا اگر ذکر نہ کیجئے تو پھر کیوں مولا علی علیہ السلام نے شورا میں، جمل میں خلیفہ سوم کے ساتھ بحث کرتے ہوئے غدیر کو بیان کیا تھا؟ ہائے 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 سبحان اللہ. اب آپ کہیں تو ایک ایک کا ریفرنس دو، میں تفصیل سے بات کروں گا پھر کبھی. کیوں سید کونین نے مدینہ والوں سے کہا تھا کیا نسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر، کیا تم نے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان غدیر میں بھلا دیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. کیوں بی بی سیدہ غدیر کو یاد دلوانے کہیں تھی سب کو؟ امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام کے ساتھ صلح کرتے ہوئے بھی لوگوں کو غدیر یاد دلوائی تھی. اللہ اکبر اللہ. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو صلح ہو رہی ہے یہ کوئی باہمی اتحاد ہو رہا ہے. کیا کہنے. بے شک بے شک بھائی قبلہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. صلح تو رسول اللہ نے کفار مکہ کے ساتھ بھی کی تھی. ہائے ہائے بھائی واہ. سلامت رہے ماشاءاللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. علی علی عظمت آل ابا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد کیا کہنے قبلہ. کیا صلح حدیبیہ نہیں کی تھی؟ سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام نے صلح کے وقت غدیر کو یاد دلایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے، لوگ یہ سمجھے کہ یہ ویسے ہی صلح جیسے رسول اللہ نے حدیبیہ میں کی تھی. بے شک بے شک. اور یقین جانے، میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، شاید ہمارا کربلا کی جنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا پرسپیکٹو ٹھیک ہونا چاہیے. کربلا کی جنگ ہے ہی ثقیفہ اور غدیر کے درمیان. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اعلیٰ. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. آج ہم ویسٹرن کنٹریز میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو بھی ماڈرنائز کرنے لگے، اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق ایک تعویل بناتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا تھا، اس لیے قیام کیا تھا. سوشل انجسٹس بہت زیادہ تھا اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا. امام حسین علیہ السلام کو آپ نعوذ باللہ من ذالک نیلسن منڈیلا قائد اعظم گاندھی کے لیول پہ نہ لے کر آئیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ. اللہ اکبر. واہ. غیروں کو سمجھنے دیجئے امام حسین علیہ السلام کو گاندھی کے ذریعے سے. ان کے پاس ہے نہیں نا کچھ. کیا کہنے قبلہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے واہ واہ. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. ابھی 2 دن پہلے ہمارے پاس ایک تحریر آئی ہے باقاعدہ جس میں گاندھی جی نے کوئی سادگی کو بیان کرتے ہوئے کہ حکومت سادہ ہونے چاہیے، کچھ ان لوگوں کے نام لیے جو سخت دشمنان علی ہے. کیا آپ ان کے سپورٹ میں گاندھی جی کا قول نقل کریں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسروں کو سمجھنے دیجیے امام حسین السلام کو گاندھی سے، آپ کو سمجھنا ہے قال الباقر و قال صادق سے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ کی سوچ اتنی نیچے تھوڑی ہونی چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. واہ. تو آپ دنیا کے کسی ریفارمر کی طرح بنا دیتے ہیں جب یہ کہتے ہیں سوشل انجسٹس بہت زیادہ تھا امام حسین السلام نے قیام کیا. اچھا اب اس کا نتیجہ پتہ کتنا خطرناک ہے؟ کیا امام حسین السلام کی شہادت کے بعد یہ سوشل انجسٹس ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے. واہ. بے شک. نہیں ہوا نا. تو پھر کیوں کہتے ہیں امام حسین السلام کامیاب ہو گئے اپنے جہاد میں؟ اللہ اکبر. بہت اعلیٰ قبلہ بہت اعلیٰ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یقین فرمائیے گا ولایت علی کے علاوہ کوئی آپ مقصد رکھیں گے کربلا کا، آپ امام حسین علیہ السلام کے جہاد کو کامیاب نہیں کہہ سکیں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ. حیدری. اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. کیا شہید ولایت امیر حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. ورنہ امام حسین السلام کے جہاد کو آپ کامیاب کیسے کہیں گے؟ اس لیے کہ اگر آپ کامیاب کہتے ہیں تو پھر کربلا سے پہلے کربلا کے بعد پھر فرق کیا ہے؟ ظلم تو ویسے ہی ہو رہا ہے، سوشل انجسٹس تو ویسے ہی ہے. کربلا کے بعد کیا گورنمنٹ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی؟ نہیں. جبکہ حکومت کرنا بھی یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے بلا شک. بے شک. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. لیکن مولا کا بنیادی مقصد باقاعدہ میں کیا عرض کروں، بنی امیہ
میں کہتے کہتے رک گیا جملہ کیونکہ مجھے اس کی اور مزید تفصیل میں جانا پڑے گا پھر. لیکن بنی امیہ کی حکومت مزید 50 سال تک چلتی رہی ہے. اگر مولا کا مقصد محض حکومت ہو تو پھر سوال وہی امام حسین السلام پھر کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچ کو آپ جانتے کتنا وسیع کرنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب. بے شک بنی امیہ کی حکومت مزید 50 سال چلتی رہی, اس کے بعد بنی عباس آ گئے. واحد فرق اب سن لیجئے گا کیا ہے مقصد. واحد فرق جو کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کا ہے وہ ہے غدیر اور ثقیفہ کی لائن کا کلیئر ہو جانا. سبحان سبحان اللہ. عظمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلی علی محمد عجل فرجہ. واحد فرق یہ ہے کہ کربلا کے بعد قیامت تک کے لیے غدیر اور ثقیفہ کی لائن کلیئر ہے. واہ واہ اس لیے امام حسین علیہ السلام مکمل کامیاب ہے اپنے جہاد میں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ لائن کلیئر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کربلا کا مقصد بتلاتا ہے تو یا تو وہ نادان ہے یا پھر کسی ایجنڈے پر ہے. بے شک بے شک بے شک قبلہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہمارا موضوع ہے نا کربلا کی تاثیر. جی جی. ارے واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. اب جانتے ہیں بندہ فقیر کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے جو موضوع دوں اسی پہ بات کروں میں. ارے مولا خوش. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں قبلہ سلامت رہیں. کیا کہنے کربلا کی بنیادی ترین تاثیر ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو غیر تحریف شدہ شکل میں باقی رکھا جائے. اللہ اکبر. غیر تحریف شدہ کیا کہنے مولا کیا سید الشہداء بلند تر صلوات. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو غیر تحریف شدہ شکل میں باقی رکھنا ہے تو ممکن نہیں ہے جب تک آپ علی ولی اللہ کی پہچان نہ کرائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسین السلام نے کر دیا کربلا کے بعد قیامت تک کے لیے. بے شک بے شک. ہائے 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 کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بات واضح ہو رہی ہے. حسین نے وہ پہچان کرا دی آدمیت اور ابلیسیت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدمیت اور ابلیسیت. ہائے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. حسین نے پہچان کروا دی ابراہیمیت اور نمرودیت کی. حسین نے پہچان کروا دی موسویت اور فرعونیت کی. حسین نے پہچان کروا دی محمدیت اور بوجہلیت کی. اور اگلا جملہ کہہ دوں حسین نے پہچان کروا دی علویت اور ناجائز خلافت کی. علی علی نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کی جنگ ہے ہی غدیر اور ثقیفہ کے درمیان, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. قبلہ سلامت رہیں سلامت رہیں. ماشاءاللہ. یعنی اگر کوئی اس کا نتیجہ کیا, اگر کوئی ثقیفہ کو مانتا ہے تو کتنا بھی ذکر حسین کر لے اسے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ثقیفہ کو مان رہا ہے, ہم نے کربلا کی جنگ سے اس مقصد ولایت ہی کو نکال دیا ہے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. بھائی میرے معزز ساتھی, میرے بڑے اچھے بھائی ہیں, سب کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ان کے نام پر درخت لگاؤ. درخت لگانا بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, لیکن ہر وہ کام جو آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے اسے عزاداری سے نہ جوڑیے. کیا کہنے ماشاء اللہ. بہترین پیغام ماشاء اللہ. نعرہ حیدری.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزاداری ہے، بہت سے اچھے کام ہیں وہ کرتے جائیے آپ، لیکن عزاداری ہے رونا، رلانا، رونے جیسی شکل بنانا، مرثیہ، تعزیہ داری، ماتم داری، اور ان تمام امور کے اہتمام کے لیے مال خرچ کرنا بنص روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انہوں نے خدا سے مکالمہ کیا تھا. سبحان سبحان اللہ. واہ 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 کیا کہنے، واہ 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 کہنے کی سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یہ جو سارے امور ہم نے ذکر کیے اس کے علاوہ کوئی چیز روایت سے لا کے بتلا دیجئے، میں پڑھ دوں گا اسے بھی. سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ کے واہ. سبحان اللہ. واہ اور اگر روایت سے نہ لا سکیں، آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ 50 سال بعد کچھ اور لوگ آئیں گے ان کو کچھ اور اچھا لگے گا. کیا کہنے کیا کہنے. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ. سبحان اللہ علی سبحان مولا سبحان اللہ. اگر دعائے کمیل پڑھنا اچھا کام ہے یا نہیں؟ بے شک. بہت اچھا کام ہے. اگر دعائے کمیل میں عاشور کے دن پڑھوں تو کیا عزاداری ہو گئی؟ نہیں. نہیں ہوئی. واہ 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 واہ. ہائے 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 قبلہ کیا کہنا کیا کہنا. بھائی بہت واہ واہ واہ. بہت ہی اعلیٰ. ہمارے اور آپ کے کام تو چھوڑ دیجئے، مولا علی علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ عزاداری ایک خاص حیثیت رکھتی ہے روایات کے مطابق، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ دعائے کمیل عاشور کے دن پڑھ لینے سے ابھی عزاداری پوری نہیں ہوئی، تو میرے اور آپ کے کام جو دماغ میں آ کے کرتے جائیں گے عزاداری ہو جائے گی کیا؟ کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ قبلہ. عزاداری ہے غدیر اور ثقیفہ کو کلیئر کرنا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. کہنے. قبلہ سلامت رہیے. سبحان اللہ. اگر خطیب کی تقریر غدیر اور ثقیفہ کو کلیئر نہ کرے تو فکری لفاظی تو ہو سکتی ہے، عزاداری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سلامتی علماء دین علی علی علیہ السلام سلامات. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیان کیا جاتا ہمارے ممبروں سے کربلا کا وہ واقعہ کہ جب نافع بن ہلال بجلی میدان میں گئے تو انہوں نے رجز پڑھا. مولا حسین علیہ السلام کے شہیدان کربلا میں سے رجز پڑھتے ہیں ہلال ابن نافع بجلی، جا کے دیکھ لیے گا تاریخ میں. ان تنکرونی فانا ابن الجملی، اگر تم میرا انکار کرتے مجھے جانتے نہیں ہو تو میں قبیلہ جملی سے ہوں. آگے کہتے ہیں دین علی دین حسین و علی، اللہ اکبر. میرا دین وہی ہے کہ جو حسین اور اس سے پہلے علی کا دین تھا، میں اس دین پر ہوں. دینی علی دین حسین و علی. اچھا یہ رجس پڑھ لیا، یہ تو بہت سامنے کی بات ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ثقیفہ اور غدیر، عمر سعد کے لشکر سے ایک شخص نکلا ہلال بن نافع بجلی سے لڑنے کے لیے. اس شخص کا نام تھا مزاحم بن حریث. اس نے یہ نہیں کہا، چونکہ انہوں نے کیا شعر پڑھا، دینی علی دین حسین و علی، نافع بن ہلال بجلی. اس کے مقابلے میں آئے مزاحم بن حریث. مزاحم بن حریث نے یہ شعر نہیں پڑھا کہ میں یزید اور اس کے باپ کے دین پر ہوں. کیا شعر پڑھا بتاؤں؟ اس نے کہا انا علی دین فلان. تاریخ طبری صفحہ نمبر 435، شیخ مفید کتاب الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103. سلامت رہیں قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ شیعہ سنی بھائی اپنی اپنی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا. نافع بن ہلال کہہ رہے ہیں کہ میں علی اور حسین کے دین پر ہوں، علی کے دین پر. بعض روایات میں ہے کہ فقط کہا کہ میں علی کے دین پر ہوں. واہ اللہ اکبر. اس نے پلٹ کر کہا انا علی دین فلان. اب میں فلان کا نام کیا لوں؟ اب واہ واہ واہ. صحیح. سوز بے شمار سخن ہائے گفتنی، وفے فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا لیکن اب میں ایسے تو نہیں پڑھوں گا آگے. نہیں کہا اس نے یزید یہاں پر، نہ یزید کے باپ کا نام لیا. اگر یزید کا ہوتا تو میں فلان کیوں کہتا، میں لے لیتا نام. نہ تو میں نام لے لیتا. اس نے اس کا نام لیا کہ جو علی کے مقابلے پر تھا، اور یزید کے باپ کا بھی نام لیا. یزید سے اوپر کی کوئی چیز ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ فلانے 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 پہ لانا تو میاں کے سارے گھرانے پہ لانا واضح ہو گیا. یزید کے لشکر میں پتہ چل گیا کس کو ماننے والے تھے. اللہ اکبر. نہ کہو یہ کہ حسین پر آ کر ثقیفہ والے اور غدیر والے بھی مل جاتے ہیں. سبحان اللہ نہیں ملتے حسین پر آ کر. پھر مولا حسین کی پھر منقبت ہے کیوں پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ اس لیے حسین علیہ السلام نے یزید کو ذلیل اتنا کیا ہے. وہ بھی مجبور ہو گئے حسین کا نام لینے پر، ورنہ یزید کی لائن وہی ثقیفہ کی لائن ہے، حسین کی لائن وہی غدیر کی لائن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مکالمات موجود ہیں کچھ خلفاء کا نام لے کر لشکر یزید اور امام حسین السلام کے کچھ سپاہیوں کے درمیان. کیا وہ لشکر یزید والے کہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے کہ جو پہلے کسی اور قبیلے کی طرف تھے اور وہ پھر توبہ کر کے امام حسین السلام کی طرف، تو سامنے سے پلٹ کر کہتے ہیں کچھ کا نام لے کر بڑی بڑی ہستیوں کا کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے اس کے دین پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ سامنے کون ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس پورے سلسلے سے ولایت کو نکال دیں تو بچتا کیا آپ کے پاس؟ قبلہ بہت یقین جانیے اس ولایت کے علاوہ کوئی اور مقصد آپ کربلا کا بنا لیجئے، آپ امام حسین السلام کی جنگ میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ پھر امام حسین السلام کیا تھے، کامیاب تھے کہ نہیں تھے. اس لیے کہ جو کچھ کربلا سے پہلے ہو رہا ہے اس کے بعد ایگزیکٹلی وہ ہو رہا ہے. صرف ایک فرق ہے کہ غدیر کی لائن کلیئر ہے، ثقیفہ کی لائن کلیئر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین پیغام. واہ واہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کا ماحول مولائی اور ولائی ہونا چاہیے. کیا کہنے، اگر آپ نے اپنے گھر کا ماحول مولائی بنا لیا نا تو خود بخود کربلائی ماحول ہے اس کا مطلب. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. اس لیے کہ مولائی ماحول میں اور کربلائی ماحول میں کوئی فرق نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. بات کی ائمہ علیہ السلام بھی عزاداری کرتے رہے، اسی معاملے کو، اسی لائن کو کلیئر کرتے رہے. بے شک بے شک. مزدان گرامی، کل شب چہلم ہوگی اور پھر بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. کربلا کی تاثیر پر اب 3 دن آپ سے بات ہو چکی ہے. صاحب رمز المصیبہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن نعمان ابن منظر مدائنی یہ پہنچے امام زین العابدین علیہ السلام سے کے پاس، ان سے ملاقات کی، اور مولا زین العابدین علیہ السلام نے اس مجلس میں اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ کہ ہم مصائب پڑھتے ہیں نا، اللہ، لیکن مولا کتنے مظلوم تھے کہ اپنے مصائب خود ہی لوگوں کو پڑھ کر سناتے. مولا نے کہا اے نعمان، مجھ پر بہت زیادہ مصائب آئے، لیکن جیسے مصائب شام میں مجھ پر گزرے، جملہ میں مکمل کرتا ہوں پھر آپ انشاءاللہ اس پر جو کچھ ہو سکے رونے کا حق ادا کیجیے گا. مولا کہتے ہیں نعمان، مجھ پر بہت زیادہ مصائب آئے، لیکن جیسے مصائب شام میں مجھ پر گزرے، گویا میں اس سے پہلے کے سارے مصائب فراموش کر گیا، بھول گیا. نہیں، یہ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کربلا معلّہ میں کچھ کم تھا کیا کہ حسین کا لاشا پامال ہوا تھا؟ کربلا معلّہ میں کچھ کم تھا؟ میں نے سویم کی مجلس میں آپ کی خدمت میں مصائب پڑھے تھے نا، جب شہیدان کربلا کے سر کاٹے جا رہے تھے تو حتیٰ یہ کہ وہ سر جو جلدی میں کٹ گئے تھے، عمر ساتھ نے کہا ان کی تراش خراش کر کے سیدھا کرو ان سروں کو. یہ مصائب کچھ کم تھے کیا؟ غازی عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پر بار بار گر جاتا تھا، یہ مصائب کچھ کم تھے کیا؟ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا، اور جب گھوڑا دوڑتا تھا اور گردن جھکا کر دوڑتا تھا تو عباس کا سر کبھی کوفہ کی زمین سے ٹکرایا، کبھی شام کی زمین سے ٹکرایا. یہ سب گزر رہا تھا میرے مولا پر. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ شام میں جو کچھ ہوا
गोया उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ शाम में? नोमान ने सवाल किया कि मेरे आका शाम में ऐसी क्या गुजरी? अब जवाब सुन लीजिएगा मौला का, ये आज के मसाइब है। मौला ने फरमाया शहर शाम में इन जालिमों ने मेरे लिए 7 तरह के मसाइब पैदा किए थे। 7 जुमले अगर मैं पढ़ सका तो पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता मैं कितना पढ़ सकूंगा, आप कितना सुन सकेंगे। पहला ये कि मौला कहते हैं जब मुझे शहर शाम में वारिद किया गया तो इन दरिंदों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और अपनी तलवारें नियामों से बाहर निकाल ली थी। जो नेजा बरदार थे उन्होंने नेजों की नोकें हम पे तान ली थी। आप सोचिए सज्जाद तन्हा नहीं है, अली और फातिमा की बेटियां साथ में सज्जाद के। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं हर तरफ से हम पर हमला हो रहा था। आगे जुमला कहूं, मौला कहते हैं जालिमों ने मुझे नेज़े मार मार कर जख्मी कर दिया था। अल्लाह जाने अभी तो मैं पहली मंजिल भी पूरी नहीं पढ़ पाया, आगे क्या होगा। मौला कहते हैं हर तरफ मजमा था, हमारा तमाशा देखने लोग आए थे। उस दौरान ढोल बजाने वालों को बुला लिया गया। इसलिए मैंने कहा था कि ए मोमिन, खुदा के लिए अगर आपके घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे घर से बाहर निकालते हैं, सज्जाद का दिल बहुत दुखेगा। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्होंने हमारे अतराफ आलाते मौसीकी बजाना शुरू कर दिए। बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के सामने रक्कासाएं रक्स कर रही थी। जब सबसे बाहर हो जाए तो मुझे कह देना, मैं रोक लूंगा। मुझे पता है बहुत सख्तरीन मंजिल है। तीर और तलवार से ज्यादा पढ़ना यह सख्त है कि रक्कासाएं रक्स कर रही हो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के सामने। मौला ने कहा कि मुगन्निया औरतें गीत गा रही थी। और अली और फातिमा की बेटियों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। नोमान से सुना रहे मौला कहते हैं दूसरी मंजिल शाम में हजारों तमाशाइयों का हुजूम था। मेरी बहनें और पुपियां ऊंटों पर सवार थी और ये मलऊन शोहदा के सरों को हमारे करीब ले आए थे। कहते हैं मेरे बाबा का सर मेरी फूफी ज़ैनब के सामने बुलंद किया गया। मेरे चचा अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का सर मेरी फूफी उम्मे कुलसूम की सवारी के सामने था। और मेरे भाई अली अकबर और कासिम के नूरानी सर मेरी बहनों सकीना और फातिमा कुबरा के सामने बुलंद थे। इन सरों के साथ यजीदी सिपाही खेल रहे थे। ये पता है अजीजों नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। मुझे यकीन है कि आप मोमिनीन मेलबर्न में और फिर पूरी दुनिया में जहां कहीं अपने घरों में सुन रहे तड़प तड़प कर फर्श अज़ा पर रो रहे होंगे। लेकिन मैं क्या करूं, मौला का हुक्म है कि मसाइब चाहने वालों से ना छुपाया करो। और हमने तो जो किताब में पढ़ा है वो आपको सुना रहे हैं, बाकी ये कि आप जाने मौला अली अलैहिस्सलाम जाने। ये यजीदी सिपाही सरों से खेल रहे थे, जानते हो कैसे? कहते इन्हें कभी नेज़ों पर उछालते थे और कभी सरों को नेज़ों से गिराते थे। और मौला ने फरमाया कि जब ये सब जमीन पर गिर जाते थे तो इन्हें ऊंटों और घोड़ों की टापों तले रौंद देते थे। मेरे बीमार इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते तीसरा ये कि नौमान शामी लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हो गए थे और हम पर गर्म पानी और आग फेंक रहे थे। अचानक मेरे सर पर आग गिरी, मेरा मामा जल गया। मेरे हाथ बंधे हुए थे। ए नोमान, मैं इस आग को कैसे बुझाता? वही आग मेरे सर तक पहुंची और मेरा सर जलकर जख्मी हो गया। अरे मेरा मौला सैयद सच्चा। चौथा मौला ने फरमाया बस अब मैं जितना हो सकेगा पढ़ूंगा।
کہا یہ ملعون طلوع آفتاب سے یعنی فجر کے وقت سے غروب آفتاب تک ہمیں بازاروں میں پھراتے رہے. فجر سے مغرب تک یہ ہمیں بازاروں میں پھراتے رہے اور دف اور تنبورے ہمارے گرد بجاتے رہے. لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں انہیں گھسیٹو یہ خوارج ہیں. مجھے معاف کر دینا عزیزوں, مجھے بہت معاف کر دینا. آپ مولا حسین علیہ السلام کی محب ہیں, مجھے بہت معاف کر دینا عزیزوں. یہ دف اور تنبورے بجا کر کہتے تھے کہ اے لوگوں انہیں گھسیٹو یہ خوارج ہیں. خوارج کی سزا اسلام میں موت ہے, لہذا انہیں گھسیٹو. پانچواں میرے مولا نے بیان فرمایا, یہ جبھی تو میرے مولا شام اشام کہتے تھے نا. پانچواں بیان کیا کہ ان لوگوں نے ہمیں اونٹوں سے دھکے دے کر اتار دیا اور ہمیں پیدل چلانا شروع کیا. اب مجھے نہیں پتا میں چھٹا پڑھ پاؤں گا یا نہیں, میں بس پڑھتا چلا جا رہا ہوں جتنا ہو سکے گا. ایک رسی لے آئیے اور ایک رسی میں ہم سب کو باندھ دیا گیا اور ہمیں اس رسی سے کھینچ کر یہ یہود و نصارہ کی طرف لے آئے اور ان کے پاس جا کر کہا یہ محمد کے اہل بیت ہیں. انتو اگلا جملہ کیا ہے؟ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, انہی کے باپ نے تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا. آج ہم انہیں قیدی بنا کر لے آئے ہیں, آج یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, آج آؤ اپنا انتقام ان سے لے لو. مولا زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس ہر آدمی نے جو چاہا وہ ہمارے ساتھ سلوک کیا. کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی لکڑیاں مار رہا تھا, کوئی ہم پر مٹی ڈال رہا تھا. چھوٹی منزل یہ ہے عزیزوں, اب یہ جو پڑھ رہا ہوں نا میں زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں, کبھی نہیں پڑھ پایا میں زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. بس یہ کہ میں پڑھ سکوں, یقین فرمائے گا میرا پورا وجود اندر سے کانپ رہا ہے. میرے مولا زین العابدین السلام نے کہا کہ اے نعمان ابن منظر, چھٹی مصیبت شام میں یہ تھی کہ یہ یزیدی ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے. غلام بیچے جاتے تھے, ہمیں ان بازاروں میں لے گئے. ملعون چاہتے تھے کہ ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح بیچ دیا جائے, لیکن مولا نے فرمایا کہ اللہ نے اس کام میں ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ وہ امر خدا سے کام نہ کر پائے. بس عزیزوں آخری جملہ کہنے لگا ہوں, کیا کیا باتیں ہو گئیں. اب سید سجاد کا سر بھی زخمی ہے اس لیے کہ آنکھ پھینکی جا رہی تھی. علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو ایسی جگہ سے لایا گیا کہ یہودی اور عیسائی اپنا بدلہ لے رہے تھے. کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی لکڑی مار رہا تھا, کوئی مٹی پھینک رہا تھا. ہر ایک کا گلا رسی میں بندھا ہوا تھا. ساتویں اور آخری منزل یہ ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں اس زندان میں رکھا گیا کہ جس کی کوئی چھت نہیں تھی, لہذا دن کو دھوپ کی گرمی بچوں کو جھلسا دیتی تھی اور رات کو بچے سردی سے ٹھٹرتے رہتے تھے اور بھوک اور پیاس نے میرے مولا کہتے ہیں بیویوں کا ایسا حال کر دیا تھا. بس عزیزوں نہیں پڑھ پاؤں گا. یہی وہ مصائب تھے جنہوں نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا. سجاد خون کے آنسو روتے رہے. جب کوئی کہتا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, مولا کہتے شہادت تو ہماری میراث ہے, لیکن کیا ماں بہنوں کا بے مقلا چادر شام کے بازاروں میں پھرایا جانا. فجر سے مغرب تک میری مائیں بہنیں رہی. کیا یہ بھی ہماری میراث میں تھا؟ کیا غلاموں کے بازاروں میں فروخت کے لیے لے جانا کیا یہ بھی میراث میں تھا؟ کیا سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا جانا کیا یہ بھی میراث میں تھا؟ کیا بیویوں کو نیزے کی انیا چب ہو کر اونٹوں سے زمین پر گرا دینا کیا یہ بھی ہماری میراث میں تھا؟ بس سجاد اشام کہتے کہتے مولا
خون کے آنسو روتے روتے مر گیا سچا. یا حسین یا حسین السلام علیک یا معبود اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا ہر بی بی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا کچھ بیبیاں یہاں ہے کچھ بیبیاں وہاں کرتی ہوئی فغاں کرتی ہوئی فغاں بکھری ہوئی تھی مقتل سرور میں جا بجا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا سادات ایک بی بی دشت خونی میں جاتی تھی نہر پر کہتی بچشم تر کہتی بچشم تر عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا سادات